پھر سے بات کرتے ہیں مظفرآباد کی، جہاں پر انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی کی گئی ہیں، کامیاب کارروائیاں کی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بڑی کارروائی ہے اور آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ اطلاع پر ٹارگیٹڈ آپریشن کیا۔ گرفتار افراد کے قبضے سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد ہوئے ہیں۔ تحقیقات میں ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا مواد بھی سامنے آیا ہے۔ جی ہاں، دوران تفتیش ایک ملزم کی نشاندہی پر بڑا اسلحہ ذخیرہ برآمد کیا گیا ہے، ساتھ خودکار ہتھیار، متعدد گرینیڈز اور دیگر جنگی سامان قبضے میں لیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ملزمان کے قبضے سے حساس مقامات سے متعلق دستاویزات اور ریکارڈ بھی ملا ہے۔ دشمن خفیہ ایجنسی کے ساتھ مبینہ رابطوں کے شواہد بھی تحقیقات کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برآمد شدہ موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور دیگر مواد کا فورنزک اور تکنیکی تجزیہ بھی جاری ہے۔ اہم نوعیت کی یہ کارروائی ہے جو کہ عمل میں لائی گئی ہے مظفرآباد میں۔ انٹیلیجنس کی بیس پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ 5 مشتبہ افراد کو اس کے نتیجے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ اطلاع پر ٹارگیٹڈ آپریشن کیا۔ گرفتار افراد کے قبضے سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد ہوئے ہیں۔ تحقیقات میں ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا مواد سامنے آیا ہے۔ دوران تفتیش ایک ملزم کی نشاندہی پر بڑا اسلحہ ذخیرہ برآمد ہوا ہے، جس میں 7 خودکار ہتھیار، متعدد گرینیڈز اور دیگر جنگی سامان قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے حساس مقامات سے متعلق دستاویزات اور ریکارڈ بھی ملا ہے۔ دشمن خفیہ ایجنسی کے ساتھ مبینہ رابطوں کے شواہد بھی تحقیقات کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ برآمد شدہ موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور دیگر مواد کا فورنزک اور تکنیکی تجزیہ بھی جاری ہے۔ تو یہ اہم خبر ہے، اہم معاملہ ہے۔ مظفرآباد میں انٹیلیجنس بنیادوں پر یہ کامیاب کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، جس کے نتیجے میں 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ اطلاع پر یہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے۔ گرفتار افراد کے قبضے سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد ہوئے ہیں۔ یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو سما اپنے ناظرین سے شیئر کر رہا ہے۔ ہمیں جیسے جیسے مزید تفصیلات ملتی جائیں گے اپنے ناظرین کو بتاتے جائیں گے، مگر اب تک کی مصدقہ اطلاعات یہی ہیں کہ تحقیقات میں ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا مواد سامنے آیا ہے۔ دوران تفتیش ایک ملزم کی نشاندہی پر بڑا اسلحہ ذخیرہ برآمد ہوا ہے، 7 خودکار ہتھیار، متعدد گرینیڈز اور دیگر جنگی سامان قبضے میں لیا گیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے حساس مقامات سے متعلق دستاویزات اور ریکارڈ بھی ملا ہے۔ دشمن خفیہ ایجنسی کے ساتھ مبینہ رابطوں کے شواہد بھی تحقیقات کا حصہ بن گئے ہیں اور برآمد شدہ موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور دیگر مواد کا فورنزک اور تکنیکی تجزیہ بھی جاری ہے۔ بالکل، مظفرآباد میں انٹیلیجنس بیس یہ کارروائی ہے، یہ آپریشن ہے، جس کے نتیجے میں 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 5 مشتبہ افراد کی گرفتاری اور گرفتاری کے بعد تفتیش میں کئی اہم انکشافات ہوئے ہیں، کئی نئے پہلو جو ہیں وہ کھلے ہیں، کئی نئے راستے جو ہیں وہ کھلے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ اطلاع پر حملے میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا۔ گرفتار افراد کے قبضے سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات بھی برآمد ہوئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا عابد لطیف صاحب نے۔ عابد صاحب بہت شکریہ، آپ نے سما کو اپنا وقت دیا۔ عابد صاحب، کامیاب کارروائی کی گئی مظفرآباد میں انٹیلیجنس بیس، جس کے نتیجے میں 5 مشتبہ افراد گرفتار ہوئے اور بہت سی جو تحقیقات میں چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ جی دیکھیے، بالکل یہ جو ہمارے لوگ ہیں کشمیر کے، ظاہر ہے وہ تو یہ انریسٹ نہیں چاہتے، نہ وہ ڈسٹربنس چاہتے ہیں، تو یہ ایک فورن ایلیمنٹ ہے جو کہ ایک سچویشن کریٹ کرنا چاہتا ہے، جو انسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہے اور جو اس کے اندر اس ساری سچویشن کو ایک پولیٹیکل سٹارٹ سے ایک ویپنائز اور ایک ملٹرائز سچویشن میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی یہ جو ایلیمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں جی کہ بہت یہ خوش آئند ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ ان کے پاس ویپنز ہیں، کہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، پھر ان کا تعلق کہاں سے ان کو انسٹرکشنز آ رہی ہیں۔ تو یہ اب جب مزید ڈیٹیل آئے گی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ اور چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور جو جن لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے وہ بھی آئی تھنک ان کے لیے بھی آئی اوپنر ہوگا کہ کیسے باہر کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس سچویشن کو خراب کرنے کے لیے، حالات کو خراب کرنے کے لیے، اور جب دیر از نو کیوس، نو اس طرح کی آپ کہہ لیجیے کہ سچویشن نہیں ہے، لیکن اس کو زبردستی ایک بنانے کے لیے تاکہ وہ ایک ایسی کرو پہ چلی جائے جہاں پہ خدا نہ خواستہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو جائے اور جو پبلک آرڈر ہے وہ ڈسرپٹ ہو جائے یا کولیپس کر جائے۔ تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے جی، اور اس طرح کی جب مزید اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو اور بھی ڈیٹیل آئے گی، جس سے چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی۔ بالکل، ساتھ ہی موجود رہے گا بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسعود صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا۔ یہ سر انٹیلیجنس بیس کارروائی ہے اور 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور دوسری جانب خارجیوں سے رابطے بھی ہیں، وہ بھی آڈیو لیک سب سامنے آ رہی ہیں۔ اب یعنی کہ پتہ چل رہا ہے کہ بیک اینڈ پر کون تھا، یہاں پر انریسٹ پیدا کرنے کی کس کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے؟
عابد صاحب برگیڈی صاحب سے بھی رابطے کریں گے، لیکن آپ دیکھیں یہی سوال سر آپ سے ہی ہے کہ اب تو تانے بانے ملتے جا رہے ہیں، کنیکشن جو ڈاٹ ٹو ڈاٹ ہیں وہ کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور آڈیو لیکس بھی اب سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے؟ جی بالکل ظاہر ہے تانے بانے تو اب ڈاٹس کنیکٹ ہوں گے، کیونکہ یہ جو جس طرح کی یہ موومنٹ ہے جی ہم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خدا نہ خواستہ ایک امپریشن دینے کی کہ جی کوئی ایک بہت ہی ایک سوشل انریسٹ ہے اور اس کے اندر ایک سچویشن ہے، تو آئی تھنک وہ اس کو ولیٹائل کرنے کے لیے یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ اب جب وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں انہوں نے ساتھ نہیں دیا، آپ نے دیکھا کس طرح سے بازار دکانیں سب کچھ کھلا ہوا تھا، تو پھر اس کے اندر ولیٹیلٹی ایڈ کرنے کے لیے تاکہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو، تو یہ سارے جو ایلیمنٹ ہیں جو کہ جن کے پاس جو ویپن بھی جن کو دیے گئے ہیں اور جن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب ایسی سچویشن کے اندر پولیٹیکل سچویشن کو ایک بہت ہی جو ہے سوشل انریسٹ کے اندر اور ایک افراتفری اور ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر دی جائے، تو آئی تھنک جی وہ اب یہ جب کلیئر ہوگا تو مزید اس میں کلیئر ہوگا، اور یہ خالی تانے بانے ایک جگہ سے نہیں، یہ بہت ساری جگہوں پہ، کیونکہ یہ پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جو اس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے، پھر ان کے ماسٹرز کون ہیں، ان کے ہینڈلرز کون ہیں، کہاں سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں، کون ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ونیر لیا ہوا ہے ایک سوشل ایکٹیویٹی کا، اور اس کے پیچھے بیسیکلی جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کیسے کام کر رہے ہیں، یہ سب بالکل ایسا ہی ہے۔ عابد صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، ہمیں احمد سعید منہاس صاحب نے بھی جوائن کیا اور مسعود احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ مسعود صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی۔ مسعود صاحب بھارت جس طرح سے جو کچھ کرتا ہے فتنہ الخارج کی جانب کو استعمال کرتے ہوئے اور فتنہ الہندوستان کو استعمال کرتے ہوئے، اب ہم نے دیکھا کہ مظفر آباد میں کشمیر میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، لیکن کامیاب ترین انٹیلیجنس بیس جو ہے وہ آپریشن کیا گیا جس میں 5 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی ہاں، دیکھیے نیکسس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کے پاکستان کے پیچھے جو ہے انڈین را ہے، اور جس طریقے سے پیچھے جتنے واقعات میں چاہے وہ افغانستان کو یوز کرتے ہیں یا فتنہ الخارج ہے، فتنہ الہندوستان ہے، اسی طریقے سے یہ جو بین آؤٹ فٹ تھی آزاد جموں اینڈ کشمیر کی، ان کے مقاصد دیکھیں، ایک دن پہلے بھی ان کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں بھی یہی بات چیت کی جا رہی تھی کہ سچویشن کریٹ کرو، کیسے حالات و واقعات بناؤ تاکہ لوگ اٹھیں، کیونکہ لوگ ان پہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ جو آج کی جو ویڈیو ہم نے دیکھی ہے وہ لکھ کے تقریر دی گئی ہے کہ آپ نے اس سے یہ پڑھنا ہے، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ جو انڈین را کیا چاہ رہا ہے، لیکن کہ جو مقاصد ان کے ہیں اس میں یہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے ہیں۔ جو 12 نشستوں کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ 1974 میں اس وقت کے انٹرم آئین کے تحت یہ بنائی گئی تھی، اور ان کو اگر آپ منسوخ کرتے ہیں تو دیکھیں اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے اسمبلی کے لیے، تو اسمبلی تو وہاں موجود ہے، آل پارٹیز کانفرنس بھی ہم نے دیکھی وہاں پہ ہوئی ہے، تو ان سب نے سپورٹ کیا، سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر نے اس کو انڈورس کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ تو وہ سیٹیں ہیں جو لوگ مائگریٹ کر کے جموں اینڈ کشمیر سے پاکستان آئے تھے، تو یہ پاکستان کا ایک اخلاقی طور پہ پاکستان دیکھیں کہ ایک وعدہ ہے تھا ان کے ساتھ کہ جو ان کی جدوجہد کے لیے ہے ان کو ریپرزنٹیشن دینا تھا۔ اگر ہم ان کی بات مانتے ہیں تو ہمارا کیس انٹرنیشنلی یونائیٹڈ نیشن میں کمزور ہوتا ہے، کشمیر کے مہاجرین کی آواز دبانے والی بات ہے، اور میرا خیال میں اگر کوئی حکومت بڑا واضح ہے، جموں اینڈ کشمیر کی حکومت بڑے واضح طور پہ ہے کہ وہ کشمیر کے مقصد پہ کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی، آئینی حیثیت پہ کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی، اور کسی غیر سیاسی دباؤ کے آگے جھکیں گے نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ساتھ موجود رہے گا احمد سعید منہاس صاحب، آپ کی جانب بڑھتے ہیں سر۔ اب جس طریقے سے ایک جانب یہ ٹارگیٹڈ کارروائی کی گئی ہے اور انٹیلیجنس بنیادوں پہ کارروائی کی ہے، 5 افراد گرفتار ہوئے، ان سے نقشے مل رہے ہیں اور دیگر مواد برآمد ہو رہا ہے، اسلحہ ان سے ان کی نشاندہی پر برآمد ہو رہا ہے، تو دوسری جانب جس طریقے سے ابھی مسعود صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پڑھے لکھے میسج جو خارجی ہیں ان کی بھی اب آڈیو لیک سامنے آ رہی ہیں جس میں، اور کچھ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جس میں وہ کچھ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اب کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کو انسٹرکشنز کہاں سے موصول ہو رہی ہیں کہ یہاں پر انریسٹ پیدا کیا جائے۔ کوئی شک کون سا باقی رہ گیا ہے؟ کل ہونے والی کال جو ہمارے شکاری ڈیٹس نے پکڑی ہیں کہ آپس میں جس طرح کی بات چیت کر رہے تھے کہ راولہ کوٹ میں جب تک لاشیں نہیں گریں گی اس وقت تک اس میں مومنٹم جنریٹ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو باہر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے جو سو کالڈ واریئرز بنے ہوئے جو اینٹی پاکستان نیریٹیوز بنا کے ہمیں ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، یا فور دیٹ میٹر انڈین نیریٹو کو، یہ انڈین جو اٹراسٹیز ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر وہاں پر اس کو جو ہے وہ ڈیلیوٹ کر کے اور پاکستان کو جو ایز اے
جو ہے وہ ظالم جو ہے اسٹیٹ کے طور پہ دکھانا چاہتے ہیں. یہ تمام جو نیریٹیوز ہیں یا ان کے موقف ہیں یا ان کے جو ایک پوائنٹ آف ویوز ہیں بیسیکلی اس کو جو ہے یہ چیز دکھاتی ہے. ابھی جو آج انہوں نے 9 جون کو انہوں نے وہاں پہ مظاہرے کرنے تھے ایکشن کمیٹی نے اور ایک معصوم لوگوں کو جو ہے بھڑکا کے لے کر آنا تھا, تو آپس میں جو بات چیت ہو رہی تھی اس کو ہمارے جو سائبر والے لوگ ہیں انہوں نے پکڑا اور پن پوائنٹ جا کے ان کو گرفتار کیا کہ جن کے پاس ہتھیار بھی ملے. اب ان ہتھیاروں کا جو وہاں پہ ملنا ہے اس بات کو واضح طور پہ اشارہ دیتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی مظاہرے ہوتے جو کہ نہیں ہوئے آج, اور اگر ہوتے تو اس کے اوپر ویپنس کے فائر کر کے تو بلیم گیم کرنا تھا اور اسی طرح کی پکچر پینٹ کرنی تھی کہ جیسے انڈین مقبوضہ کشمیر میں کر دیں. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی یہ کامیابی ہے. بالکل ایسی بہت بڑی کامیابی ہے کہ 5 مشتبہ افراد گرفتار کر لی گئے اور ایک بار پھر سے جو ہے نا وہ بے نقاب ہو گیا بھارت. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مسعود احمد صاحب موجود تھے, عابد لطیف صاحب اور احمد سید منہاج صاحب. آپ تینوں نے سما کو اپنا وقت دیا, آپ تینوں کا بے حد شکریہ.